الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام اور سرزمین راجستھان سے تعلق رکھنے والے نوجوانان ملت، ریاست راجستھان کے مدارس کے اساتذہ اور ذمہ داران جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں وجود بخشا اور انسانوں کی صحیح رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث کیا. سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس لیے کہ کسی بھی کام کے اچھے اور بہتر ہونے کے لیے اس کی بنیاد کا، اس کے فاؤنڈیشن کا اچھا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی مسجد یا گھر یا مدرسہ یا کوئی عمارت بناتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا فاؤنڈیشن مضبوط ہو، تاکہ فاؤنڈیشن کے مضبوط ہونے کی صورت میں اس پر عمارت کو اچھی طرح سے بنایا جا سکے اور وہ لمبے عرصے تک اچھی طرح سے قائم رہ سکے. اللہ رب العزت اس کائنات میں حضرت انسان کو قیامت تک باقی رکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہ روئے زمین پر بے شمار مخلوق ایسی ہے اللہ کی جو ایک زمانے کے بعد ختم ہو گئی. بہت سارے پرندے، بہت سارے درندے اور بہت سارے چرندے ایسے ہیں جو کسی زمانے پر روئے زمین پر پائے جاتے تھے، مگر آج ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہا. مگر 10,000 سال سے حضرت انسان روئے زمین پر صرف باقی ہی نہیں بلکہ وہ دن بدن ترقی کی راہ پر گامزن ہے. حضرت انسان کی ترقی کا راز کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں سب سے اہم ترین بات جس کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے ذہن و دماغ سے ترقی کر رہا ہے، اس کی ترقی میں اس کے نالج، اس کے انفارمیشن، اس کے علم، اس کی معلومات کو، اس کے تجربات کو دخل ہے. مگر قرآن کریم نے جس تصور کو انسانیت کے سامنے پیش کیا وہ بڑا نرالا تصور ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ تم اپنے تجربات سے، تم اپنی عقل اور اپنی فراست اور اپنی ذہانت سے، تم اپنے علم اور معلومات سے اس دنیا پر حاوی نہیں ہو، اس دنیا پر مسلط نہیں ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کو اللہ نے حضرت انسان کے لیے مسخر کر دیا کہ انسان ان چیزوں کو آسانی کے ساتھ اپنے کام میں لا سکتا ہے. انسان زمین سے سونا نکال کر اس سے بہت ساری چیزیں بنا سکتا ہے، وہ زمین سے کوئلہ نکال سکتا ہے، وہ زمین کو اللہ رب العزت نے گویا کہ انسان کی ضرورتوں کے لیے گودام بنایا، اس کو اسٹور بنایا اور انسان کی تمام ضرورتیں اللہ نے زمین سے وابستہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ خود حضرت انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا. اس لیے روئے زمین پر جو کچھ ہے، چاہے کتنا ہی مضبوط، چاہے کتنا ہی خوبصورت، چاہے کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، آخر اس کا انجام ہوتا ہے مٹی بن جانا. سونا بھی مٹی بن جاتا ہے،
लोहा भी मिट्टी बन जाता है और खुद हजरत इंसान भी मिट्टी बन जाता है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि हमने मिन्हा खलक़नाकुम, इंसानों तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया, व मिन्हा नुखरिजुकुम, और इसी मिट्टी से दोबारा हम तुम्हें निकालेंगे क़यामत के दिन। तो इंसान इसी मिट्टी से बना, इसी मिट्टी में लौट जाता है और फिर अल्लाह इसी मिट्टी से उसको उठाएगा। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। कुरान करीम में सूरह यासीन में अल्लाह फरमाते हैं कि सूर फूंका जाएगा, फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून, तो हज़रत इंसान अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे। जितने भी इंसान आज 850 करोड़ है, इससे पहले दुनिया में कई सौ करोड़ इंसान गुजर चुके हैं, वो सारे इंसान हज़ारों करोड़ की तादाद में इंसान होंगे। अल्लाह की कुदरत का आप अंदाज़ा लगाए। अल्लाह फरमाते हैं वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, कि एक सूर फूंका जाएगा, और जैसे ही वो सूर फूंका जाएगा दूसरी मर्तबा, सारे इंसान जो कब्र में होंगे वो भी खड़े हो जाएंगे। जो लोग जला दिए गए और हवाओं में उड़ा दिए गए वो भी खड़े हो जाएंगे। जो लोग संदूकों के अंदर में रखे गए वो भी खड़े हो जाएंगे। सब खड़े हो जाएंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा। और फिर अल्लाह के दरबार में वो हाजिर होंगे और अल्लाह उनसे उनकी जिंदगी का हिसाब लेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को ही बताया कि हम इंसान को तो दोबारा जिंदा कर कर उससे जिंदगी का हिसाब लेंगे। क्यों? इसलिए कि कायनात को उसके लिए मुसख्खर किया, उसके ताबे कर दिया, उसके लिए हमने आसान कर दिया हर चीज को इस्तेमाल करने को। मगर दूसरी किसी चीज को अल्लाह सवाल नहीं करेगा। अल्लाह सोने से सवाल नहीं करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हाथी से और शेर से सवाल नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि उनकी जिंदगी लिमिटेड थी, बहुत महदूद जिंदगी, उनको खाना पीना सोना और खत्म हो गई बात। लेकिन इंसान के साथ अल्लाह ने बेशुमार फराइज वाजिबात को लगा कर रखा था और उसे सारी मखलूक में सबसे अफजल बनाया। लिहाजा उसे इस दुनिया के अंदर में सिस्टमेटिक जिंदगी गुजारने का मुकल्लफ किया गया। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सबसे पहले इंसान थे उनको नबूवत से सरफराज किया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले इंसान थे। इसका कैसे पता चला? कुरान ने कहा वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। कुरान ने उस किस्से को बयान किया। आज की पूरी साइंस, पूरा फलसफा जिसको फलसफे जदीद, न्यू फिलोसफी जिसको कहा जाता है, ये सारे के सारे हैरान और सरकर्दा हैं, परेशान है कि आखिर हजरत इंसान की असल क्या है, ये कायनात और दुनिया की असल क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी हकीकतों को उस किताब में बयान किया जिस किताब की निस्बत पर मैं और आप यहाँ पर जमा हुए हैं। उस किताब में बताया स्टोरी ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि इंसान की हिस्टोरी क्या है, उसकी तारीख क्या है। इंसान कोई बंदर से तरक्की याफ्ता मखलूक नहीं है। इंसान कोई वो मखलूक नहीं है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी नहीं, अल्लाह ने इंसान को स्पेशल क्रिएशन और तख्लीक के खुसूसी से बनाया। जन्नत में अल्लाह ने बनाया। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, और कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, कि अल्लाह ने हजरत इंसान को कैसे बनाया। रूए ज़मीन से हर जगह से अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के पास मिट्टी मंगवाई और उस मिट्टी के ढेर को जमा किया, फिर उसमें पानी को मिलाया, उसको खनखनाता हुआ छोड़ दिया, सलसालिम मिन हमिम मसनून, जिसको कुरान करीम में बयान किया। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, और फिर अल्लाह ने उसके अंदर फूंक दिया। अल्लाह की उस फूंक की बरकत से इस मिट्टी, पानी और आग से बना हुआ इंसान, हवा से बना हुआ इंसान एक मुकम्मल इंसान की सूरत में वजूद में आ गया। वरना जिन 4 अनासिर से इंसान को अल्लाह ने बनाया है, मिट्टी, पानी, हवा और आग, ये चारों अनासिर दुनिया में मौजूद है। आज की साइंस कहां से कहां पहुंच गई, मगर उसके बावजूद इन 4 अनासिर के उनके सामने होने के बावजूद वो इंसान नहीं बना पा रहे हैं। कुरान तो ये कहता है कि वो इंसान बनाना तो बहुत दूर की बात, वो एक अल्लाह की बनाई हुई मखलूक, छोटी सी मखलूक जिसको हम मक्खी कहते हैं, लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह, का सब लोग जमा हो जाए, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट जमा हो जाए और सब मिलकर अल्लाह की बनाई हुई मक्खी की तरह की एक मक्खी भी नहीं बना सकते। लन यख्लुकू ज़ुबाबा। और ये हकीकत है। जब आज की साइंस ने मक्खी के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू की तो वह हैरान हो गई, मच्छर के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू की वह हैरान हो गई
کہ جس مچھر کو مکھی سے بھی چھوٹی مخلوق ہم سمجھتے ہیں، اس مچھر کے سر میں 100 آنکھیں ہوا کرتی ہے، اس کے سینے میں 4 دل ہوا کرتے ہیں، اور ایسی حیرت انگیز معلومات ان کے بارے میں کہا کہ اللہ رب العزت نے بالکل صحیح کہا کہ انسان اس جیسی مکھی بھی بنا سکتا نہیں ہے۔ تو اللہ حضرت انسان کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں کہ تم کہاں سے کہیں بھی پہنچ جاؤ، لیکن یہ یاد رکھو میری قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم میری طاقت کو چیلنج نہیں کر سکتے ہو۔ تم چاہے چاند پر پہنچ جاؤ، تم چاہے سورج پر پہنچ جاؤ، تم چاہے مریخ پر پہنچ جاؤ، تم چاہے عطارد پر پہنچ جاؤ، تم کہیں بھی پہنچ جاؤ، مگر یہ حقیقت ہے کہ تم میری قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے حضرت آدم کو انسان بنایا اور ان کو اللہ رب العزت نے زمین پر بھیجا، زمین پر آئے اور اللہ رب العزت نے انہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا کہ عبادت کیسے کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت انسان اپنی مرضی سے عبادت صحیح ڈھنگ سے نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ کہ اگر انسان اپنی مرضی کو اپنی عقل سے عبادت کرتا تو اسی طرح کی گمراہی میں مبتلا ہو جاتا جس طرح کی گمراہی میں آج بے شمار لوگ مبتلا ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر عبادت کی جاتی ہے، اور جس کی عبادت کی جاتی ہے اس عبادت کرنے والے کو شیر پر بٹھا دیتے ہیں۔ تصویر آپ نے دیکھی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے 8-10 ہاتھ ادھر ہے، 8-10 ہاتھ ادھر ہے، 5-7 سر ادھر ہے، 5-7 سر ادھر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان اپنے خالق اور اپنے مالک کا تصور اپنے عقل اور دماغ سے متعین کرنے میں غلطی کر بیٹھتا ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب ایک انسان کو اپنا گھر یا اپنا ملک یا اپنا محلہ سنبھالنا ہوتا ہے، اس کو 2 ہاتھ میں اس کا کام نہیں ہوتا ہے، تو اتنی بڑی بنانے والے دنیا ہے، اس کے بہت سارے ہاتھ ہونے چاہیے۔ تو ادھر 8-10 ہاتھ بنا دیتا ہے، ادھر 8-10 ہاتھ بنا دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ایک انسان ہے، اس انسان کو چھوٹا موٹا کام کرنے کے لیے اس کا 1 سر اور 2 آنکھ اور 2 کان سے کام نہیں چلتا ہے، تو اتنی بڑی کائنات کے نظام کو سنبھالنے اور بنانے کے لیے ادھر 8-10 سر ہونے چاہیے، ادھر 8-10 سر ہونے چاہیے، تاکہ سب طرف دیکھ سکے، سارے نظام کو چلا سکے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ حق کے سلسلے میں، اللہ کو جاننے کے سلسلے میں اپنے عقل کو استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ عقل یہ انسان کو حق تک رسائی کرنے میں انسان کی معاون اور مددگار نہیں ہو سکتی ہے۔ ان یتبعون الا الظن، وہ اپنے وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور وہم و گمان یہ انسان کو حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا ہے، وہ اس کو صحیح راستہ، کلیئر کٹ راستہ اسے نہیں بتا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، ان انبیاء نے بتایا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی حقیقت کیا ہے، اس نے کائنات کو کیوں بنایا، اس نے تمہیں کیوں بنایا، اور تمہیں اس کے پاس جا کر کس طرح سے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تمہاری ذمہ داریاں کیا کیا ہے، تمہاری رسپانسبلٹی کیا ہے، اور تمہیں اس دنیا میں کس طرح سے جینا ہے۔ ایک ایک چیز بتائی گئی۔ تم کھاؤ گے تو کیسے کھاؤ گے؟ کہا الٹے ہاتھ سے نہیں کھانا، سیدھے ہاتھ سے کھانا۔ کیوں یہ سکھایا گیا؟ اس لیے کہ آپ سوچیں، انسان اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی احسان مانے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے سکھایا کہ 2 ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ سے انسان اپنی گندگی کو صاف کرتا ہے، تو اگر انسان عقل سے سوچے جس ہاتھ سے گندگی کو صاف کرتا ہے کیا اس ہاتھ سے وہ کھا بھی سکتا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، تم اشرف المخلوقات ہو، تمہیں تو دوسرے ہاتھ سے کھانا چاہیے جس ہاتھ سے تم اپنی گندگی کو صاف نہیں کرتے ہو۔ کہنے کو چھوٹا سا عمل ہے، مگر یہ انسان اپنی عقل سے نہیں کر سکتا تھا۔ استنجا کرنے کا طریقہ بتایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو داؤد کی ابتدائی روایتوں میں سے ہے، کہا ہاں ہمارے رسول ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے، بول تمہارا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی سکھایا۔ اور آج سمجھ میں آتا ہے، بعض مرتبہ ہم دوسرے ملکوں میں سفر میں جاتے ہیں تو بڑی بڑی ہوٹلیں ہوتی ہیں، کبھی راستے میں استنجے کی ضرورت پیش آئی، پہنچ گئے تو جانے سے پہلے وہاں پر ٹٹولنا پڑتا ہے کہ بھی پانی کا انتظام ہے یا نہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آدمی استنجا کے لیے ہم پہنچ گئے اور اندر جا کر دیکھا تو نہ نل ہے اور نہ پانی کا کوئی انتظام ہے،
باہر آ گیا آدمی، پوچھا کیوں؟ بولے یہاں پر ٹیشو پر اکتفا کرتے ہیں، صرف ٹیشو سے کام چل جاتا ہے۔ اب یہ انسان کو کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ انسان صرف ٹیشو کو استعمال کر کر صفائی کیسے حاصل کر سکتا ہے پانی کے بغیر؟ پانی ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود استعمال نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان اپنی عقل سے اتنا بھی اس کے اندر اس سینس نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ بھائی نہیں، پانی کو استعمال کیے بغیر گندگی کو اور بدبو کو دور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اتنی سی بات جب نہیں سمجھ سکتا ہے تو وہ اپنے بڑے بڑے مسائل کو کیسے حل کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا اور ان انبیاء نے سکھایا کہ آپ کو کیسے کھانا، کیسے سونا، کب سونا، کب کمانا، کیسے کمانا، کس طریقے سے کمانا، پیسے کہاں استعمال کرنا، کہاں استعمال نہ کرنا، اپنی صلاحیت کو کہاں لگانا، کہاں نہ لگانا، ساری چیزیں بتائی۔ آج ہم راجستھان میں آئے ہیں تو راجستھان کے سلسلے میں مشہور ہے کہ یہاں پر شادی جلدی ہو جاتی ہے۔ تو کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں پر بچہ پیدا ہوتا ہے تو مفروض ہوتا ہے اور جب مرتا ہے تب بھی مفروض مرتا ہے۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہا اس لیے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچپن میں اس کا رشتہ کر دیا جاتا ہے، رشتہ کرنے کے بعد 15 سال کی عمر میں اس کی شادی کر دی جاتی ہے، اور شادی کرتے وقت بڑی دعوت کی جاتی ہے، سارے لوگوں کو بلا کر اس کو اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اگر باپ کی حیثیت نہیں ہوتی ہے تو باپ کسی کے پاس سے سود پر قرض لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بڑا ہوگا اس کے بعد اس کے پاس سے وصول کر لینا۔ اب وہ بیچارہ ابھی تو کمانا شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے اس کے اوپر قرض کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شادی افضل النکاح ایسرها مؤونہ، بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پورے گاؤں کو کھلانا یہ ضروری نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ولیمہ کیسے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ولیمہ ایسا کیا کہ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب کے جب حضور کا نکاح ہوا خیبر سے واپسی کے وقت، تو دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور کہا جس کے پاس جو کھانا ہو وہ لے کر آ جائے۔ جس کے پاس جو کھانا تھا لے کر آ گئے، سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضور نے کہا کہ بھئی اپنا اپنا کھانا کھا لو، ہو گیا ولیمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اشارہ کرتے تو صحابہ اپنے اونٹوں کو ذبح کر دیتے، اپنی بکریوں کو ذبح کر دیتے، کیا نہیں، مگر حضور اپنی امت کو سکھانا چاہتے تھے سادگی، اپنی امت کو سکھانا چاہتے تھے کہ لا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، اسراف مت کرو، اس لیے کہ اللہ اسراف کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے ضرورت کے پیسہ خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے اسراف اور دوسرا ہوتا ہے تبذیر۔ اسراف کا مطلب کیا ہے؟ اسراف کا مطلب ہے اپنی ضرورت میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، ضرورت میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کی کمائی اتنی ہے کہ آپ سال بھر میں 2-3 جوڑ کپڑے سے اپنا کام چلانا چاہیے آپ کو، آپ نے 8-10 جوڑ کپڑے لے لیے تو یہ ہوا اسراف۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، فضول خرچی مت کرو، اس لیے کہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب اگر گھر میں یہ کہہ دیا جائے کہ ماں باپ اس کام کو پسند نہیں کرتے ہیں، گھر میں ملک میں یہ کہہ دیا جائے کہ ہمارا ملک اس کام کو پسند نہیں کرتا ہے، تو کوئی بھی شخص اس کو کرنے کو پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ خالق و مالک کہتا ہے ہمیں، اور ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا ہے تبذیر۔ تبذیر کا مطلب کیا ہے؟ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ کرنا، بالکل خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آج کل ہمارا نوجوان گٹکا کھاتا ہے، یہ پیسہ خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آج کل ہمارا نوجوان تمباکو کھاتا ہے، آج کل ہمارا نوجوان طرح طرح کی عادتیں بنائے ہوا ہے۔ تو یہ جتنی عادتیں ہیں، یہ ساری عادتیں، بیڑی پینا، سگریٹ پینا، گٹکا کھانا، گانجا کھانا، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں میں خرچ کرنا یہ تبذیر ہے۔ بلکہ بعض چیزیں جس سے نشہ ہوتا ہے اس میں استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ تو شریعت نے سکھایا کہ ایسے نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار صحابی تھے، اتنے مالدار صحابی تھے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے کہیں پر پڑھا کہ عبد الرحمن بن عوف جب انتقال ہوا ان کا تو انہوں نے اتنی دولت چھوڑی کہ اس دولت کا اندازہ لگایا میں نے، جب آج کے زمانے کے اس زمانے کے درہم کے اعتبار سے اور آج کے زمانے کے اعتبار سے، تو
تو تقریباً 13,000 کروڑ روپے ہوتے تھے. کتنے؟ 13,000 کروڑ روپے کے مالک تھے وہ. مگر کتنے سادگی کے ساتھ آپ نے شادی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں. سب سے مالدار صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے پر زعفران کے کچھ داغ دیکھے. اس زمانے میں دلہا جب شادی کرتا تھا تو کوئی ایسی چھوٹی موٹی ایسی کوئی رسم ہوتی تھی کہ اس پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو حضور نے کہا یا عبد الرحمن لعلک تزوجت، یا عبد الرحمن ایسا معلوم ہوتا ہے تم نے نکاح کر لیا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا نعم یا رسول اللہ. کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ ہوتے تو کیا یار آپ نے بلایا بھی نہیں، دعوت بھی نہیں، ہم کو کہا بھی نہیں، انویٹیشن بھی نہیں بھیجا. نہیں، قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حضور نے کیا کہا کہ اولم ولو بشادی، کہ عبد الرحمن ولیمہ کرنا پڑے گا تم، اگرچہ ایک بکری ہی سے کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ مالدار تھے. تو حضور نے کہا کہ ہم تمہارا ولیمہ کھائیں گے. مگر حضور نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بلایا، ہم آپ کا نکاح پڑھا دیتے تھے. تو اتنی سادگی تھی ان کی زندگیوں کے اندر میں کہ مالدار سے مالدار صحابی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نکاح میں بلانے کی تکلیف اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسلام اسی سادگی کو سکھاتا ہے. تو اگر انسان میں استطاعت اور طاقت ہے تو دلہے کی طرف سے ولیمہ ہوگا. اگر اس میں استطاعت اور طاقت نہیں ہے تو دلہے پر ولیمہ فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ چھوڑ دے، اپنے گھر والوں کو کھلا دے، ختم ہو گئی بات. یہ ہے اسلام نے سکھایا کہ افضل النکاح ایسرھا مؤونہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئی، حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی ہوئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خرچ نہیں کیا. تو چونکہ ایک مسئلے میں ابتلاء عام ہے، مجھے بتایا گیا، تو ظاہر سی بات ہے تو ہمارے لیے یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو اس پر متنبہ کریں. تو قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم قرآن کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں. اور قرآن کریم کہتا ہے کہ نہیں، نکاح کرنے میں سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ کیا ہے کہ نکاح کرنے والا جس عورت کا انتخاب کرے وہ نیک اور صالح ہونی چاہیے. تنکح المرأة لأربع لحسبها ولنسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 میں سے کسی ایک وجہ سے، یا تو اس کے حسب نسب یعنی اونچے خاندان والی ہونے کی وجہ سے، یا اس کی مالداری کی وجہ سے، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی دینداری کو ترجیح دو، اللہ رب العزت تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے. حضرت سفیان ابن عیینہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم 4 بھائی تھے، میں سب سے چھوٹا تھا. اتفاق سے یہ جو روایت حضور نے بیان کی، یہ روایت ہمارے گھر پر صادق آئی. وہ کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی تھے، انہوں نے شادی کی ایک اونچے خاندان کی لڑکی سے. دوسرے بھائی تھے، انہوں نے شادی کی ایک مالدار لڑکی سے. اور تیسرے بھائی تھے، انہوں نے شادی کی ایک خوبصورت لڑکی سے. اب میرا نمبر آیا تو میں اپنے استاد کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ حضرت میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کچھ نصیحت کریں. تو انہوں نے یہ حدیث سنائی، تو میں نے دیندار عورت کا انتخاب کیا. وہ فرماتے ہیں کہ جس عورت سے میرے بڑے بھائی نے شادی کی تھی حسب اور نسب کی وجہ سے، کچھ دنوں کے بعد ان میں جھگڑا ہوا اور طلاق واقع ہو گئی. دوسرے بھائی نے مال کی وجہ سے شادی کی، جھگڑا ہوا، اس کے پاس جو مال تھا وہ بھی لے کر چلی گئی. تیسرے بھائی نے شادی کی خوبصورتی کی وجہ سے، کچھ مدت کے بعد جھگڑا ہوا اور وہ بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی. اور پھر اخیر میں فرماتے ہیں واللہ، اور میں نے تزوجت بامرأة صالحة، میں نے ایک نیک صالح عورت سے شادی کی تو اللہ رب العزت نے اس نیک صالح عورت کی برکت سے مجھے محدثوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا. کہا سفیان ابن عیینہ، یعنی حدیث کی کسی بھی کتاب میں حضرت سفیان ابن عیینہ کا نام نہ آئے یہ ناممکن ہے، آتا ہی ہے، امام ابو حنیفہ کے اساتذہ میں سے ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ صرف ایک نیک عورت سے شادی کرنے کی برکت. تو اس لیے ہمیں اپنے زندگیوں میں اسلام کو مکمل نافذ کرنے کی ضرورت ہے. کہیں سے بھی
اپنی ضرورت ہوئی نہیں ہوئی، سود پر قرض لینا، ظاہر سی بات ہے بیاج پر اور سود پر قرض لینا شریعت اس کی کوئی اجازت نہیں دی۔ قرآن کریم میں اللہ صاف اعلان فرماتے ہیں لا تاکلوا الربا، کہ تم سود کے معاملات مت کرو، بلکہ قرآن کریم نے کہا کہ جو شخص سود کے معاملات کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی مصیبتوں کی وجوہات پر توجہ دیں کہ کن وجوہات کی بنیاد پر آج ہم ان مصیبتوں سے گھرے ہوئے۔ اب سوال پیدا ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے گھروں میں دین کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی طرف سے اپنی اولاد کو سب سے قیمتی تحفہ کیا ہے؟ کہا ان کی صحیح تعلیم و تربیت۔ اگر انہوں نے ان کی صحیح و تعلیم و تربیت کی تو کامیاب ہو گئے۔ اسی لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت ماں باپ نے نہیں کی اور اس کی وجہ سے وہ بچہ گناہوں کی زندگی میں مبتلا ہو گیا تو وہ زندگی پر جتنے گناہ کرتا رہے گا اس گناہ کا وبال اس کے باپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اب اندازہ لگا ہے کتنی سخت وعید بیان کی گئی، اس لیے کہ باپ نے صحیح تربیت نہیں کی جس کی وجہ سے وہ بگڑا، اس کے بگڑنے کا سبب اس کا باپ اور اس کی والدہ ہوئی، لہذا کہا کہ من سن سنتا سیئتا فلہ وزرہ ووزر من عمل بہ، جو کسی برے طریقے کو معاشرے میں رواج دے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تک کہ وہ برائی ہوتی رہے گی اس برائی کا اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ لہذا ہمیں یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر میں امت کو قرآن سے کیسے جوڑا جائے۔ یہ قرآنی مسابقے کی جو غرض و غایت ہے وہ یہی ہے کہ امت کو قرآن سے جوڑا جائے، قرآن کس طرح سے صحیح پڑھا جائے، قرآن کریم کو کیسے سمجھا جائے اور قرآن کریم کی تعلیمات پر کیسے عمل کیا جائے۔ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا یہی دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے کامیابی کا سب سے بہتر راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اچانک مجھے بھی یاد آئی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کو تشکیل دیا وہ کتنا بہترین معاشرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی جس کے پاس ایک سے زیادہ سواری ہو وہ اپنے ضرورت مند بھائی کو دے دے، جس کے پاس ضرورت سے زیادہ کھانے کی چیز ہو، پہننے کی چیز ہو، دوسرے ضرورت مند کو دے دے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں آپ بار بار اس چیز کو فرماتے رہے یہاں تک کہ صحابہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان صرف اپنی ضرورت کی چیز اپنے پاس رہنے دے اور اس سے زیادہ جو کچھ ہو وہ اپنے ضرورت معاشرے میں جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا کرے۔ تو اس لیے اسلام کی ان خوبصورت اور بہترین تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو اسلام سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کو دوسری سب سے بڑی ضرورت تعلیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم کے راستے سے الحاد، بے دینی، کفر اور شرک کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ ہمارے بچے مستقبل قریب میں اسلام اور ایمان جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ لہذا آج کے مسلمان معاشرے کے لیے ضرورت ہے کہ وہ علماء کی نگرانی میں صحیح ڈھنگ سے اسلامی ماحول میں اپنے عصری اداروں کو قائم کریں تاکہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں یہ ہمارے ہی اداروں میں آ کر تعلیم حاصل کریں اور ان کا ایمان اور اسلام محفوظ رہے۔ جیسے آج سے 150 سال پہلے مدرسہ یہ امت کی سب سے بڑی ضرورت تھی، آج بھی مکتب اور مدرسہ ضرورت ہے، مگر اس کے ساتھ اسکول، کالج اور یونیورسٹی یہ بھی ہماری ضرورت بن گئی ہے اور یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس ہماری ضرورت کو ہم خود پورا کریں گے۔ ہم کیوں انتظار کریں کہ کوئی باہر سے آ کر ہماری کالج اور اسکول بنا دے گا؟ آسان کام ہے کہ آدمی دیکھے کہ ہمارے اس علاقے میں ہم کو یونیورسٹی یا کالج بنانا ہے، اس کے لیے اتنا خرچہ ہے، تو کتنے مسلمان ہیں؟ سارے مسلمان مل کر اگر 500 روپے بھی دیتے ہیں تو اتنے پیسے ہوتے ہیں اور ہمارا ایک ادارہ قائم ہو جاتا ہے اور اس میں ہمارے بچوں کو دینی ماحول کے اندر میں تعلیم دی جا سکتی ہے۔ لہذا اس طرح سے اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہمیں
مل بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے سینوں میں بھرے ہوئے حسد اور کینہ اور کپٹ اور اختلاف کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اتحاد اور اتفاق اپنے صفوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں تو یہ عزم اور ارادہ کر جائے کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں گے کہ سب کچھ جا سکتا ہے مگر ایمان اور اسلام ان کے ہاتھوں سے نہیں جا سکتا ہے. اصحاب الخدود کا واقعہ پڑھیں آپ. کیسا، اللہ اکبر، ایسا حیرت انگیز واقعہ. آج اس کی مثال ہمارے فلسطین کے مسلمانوں نے زندہ کر دی. دیکھیں آپ، ایسے حالات ہیں، اللہ رب العزت ان پر آئی ہوئی اس مصیبت کو کسی طرح سے ٹالنے کی شکلیں پیدا فرمائے. ایسے حالات ہیں کہ 13,000 لوگ اب تک کے شہید ہو چکے ہیں، جس میں 5,000 بچے ہیں اور 4,000 عورتیں ہیں. ان کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا. اب تک کے تقریباً ایک اندازے کے مطابق 5 لاکھ عمارتوں کو ختم کر دیا گیا ہے ایک مہینے میں. مگر قربان جائیے ان کے اوپر کہ ان کا بچہ، ان کے عورتیں، ان کے بوڑھے، ان کے نوجوان، ان سب کی زبان پر نہ کھانے کا کچھ ہے، نہ پینے کا کچھ ہے، نہ سروں پر کسی قسم کا ان کو سایہ ہے، اور ہر وقت موت منڈلا رہی ہے ان کے ارد گرد. مگر ہر حال میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ، ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. روئے زمین نے شاید اس صدی میں ایسا مضبوط ایمان کبھی نہیں دیکھا. ہمیں اپنے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کو دین سکھایا. احمد یاسین معذور گزرے ہیں وہاں پر، آج سے 10-20 سال پہلے انہیں شہید کر دیا گیا. معذور تھے، ویل چیئر پر تھے، مگر پورے غزہ کے علاقے کے اندر میں مکاتیب اور دین کا ایسا جال بچھایا کہ آج ایسے حالات کے اندر بھی وہ ایمان کے اوپر اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں. لہذا ہمیں بھی اپنے اولاد کو اسی طرح کا مضبوط ایمان دینے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرمائے. اور اللہ رب العزت اس ادارے کو، جس نے ریاست راجستھان کے تمام مدارس کو دعوت دی اور بڑی تعداد میں ماشاءاللہ مدارس نے شرکت کی، اللہ رب العزت ان کو دارین میں بہترین اجر عطا فرمائے اور اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے. اور اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.